اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ آیت نمبر سورہ العمران کی آیت نمبر 161 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ جنگ احد کے واقعات چل رہے ہیں۔ اللہ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں وما کان لنبی، نہیں ہے کسی بھی نبی کی یہ شان، اور نہ ہی یہ شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ شان ہی نہیں ہے ان یغل، کہ وہ خیانت کریں کسی چیز میں، کسی چیز میں خیانت کریں۔ یہ اللہ کی نبی کی شان ہی نہیں ہوتی، نہ اللہ کے پیغمبر کی ہوتی ہے۔ تو بات یہی تھی کہ منافقین نے کچھ الزام لگائے، باتیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مال غنیمت جنگ احد میں اکٹھا ہوا تھا اس میں سے کچھ چیزیں اپنی ذات کے استعمال کے لیے، ایک چادر، کوئی قیمتی چادر تھی، اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استعمال کے لیے اس کو رکھ لیا ہے۔ اور دوسرا ان ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ درہ چھوڑ دیا تھا مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، کہ شاید ان کے دل میں یہ شائبہ ہو کہ جو جتنا مال سمیٹ لے وہ اسی کا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اللہ رد فرما رہے ہیں اپنی اس آیت سے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ یہ کسی نبی کی شان ہی نہیں ہے، اور اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ غل کرے، یعنی کوئی خیانت کا کام کرے۔ اور مال غنیمت سے خیانت تو بدترین خیانت ہے، کسی نبی سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا ایسے مال سے جو اس کا نہیں ہوگا، تو قیامت والے دن وہ اس مال کا بوجھ اٹھا کے آئے گا ساتھ۔ اور یہ بہت سخت بات ہے مال غنیمت کے بارے میں بھی، اور جو پبلک فنڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی۔ تو بدترین غل اور خیانت یہ ہے کہ حکومت کے خزانے کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی ذات کے لیے استعمال کیا جائے، یہ مطلق خیانت ہے۔ کسی کا مال چوری کرنا یہ مطلق خیانت ہے۔ لوگوں کا مشترکہ مال ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فنڈ ریزنگ ہے، کوئی مسجد کا فنڈ ہے، مدرسے کا فنڈ ہے، کوئی اور فنڈ ہے، جو ساری کی ساری پبلک نے جو فنڈ اکٹھا دیا ہوا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اس کے علاوہ اس کو کسی اور مقصد میں استعمال کرنا یا اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر لینا۔ کہیں سے بھی مال، چندہ، جو بھی اکٹھا ڈونیشنز ہوتی ہیں، ان کو جس مقصد کے لیے دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کسی اور کے لیے استعمال کرنا، یہ سب کے سب غل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی سے تو یہ بالکل عبث ہے کہ وہ کسی بھی مال غنیمت میں، اور مال غنیمت کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے۔ ایک غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو وہاں پہ ایک شخص، لازمی بات ہے صحابی ہی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ مل کے جو غزوہ میں شریک تھے انہوں نے، لیکن ان کا نام نہیں آتا، مفسرین نے نام نہیں لکھا، تو وہ فوت ہو گئے وہاں پہ، طبعی موت فوت ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جائیں آپ ساتھی سارے اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ تو یہ بات سن کے صحابہ کرام کے مفسرین لکھتے ہیں کہ رنگ فک ہو گئے کہ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ ہمارے ہی ایک ساتھی ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ بہت ہی پریشانی کے عالم میں جب پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھانے کی وجہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت سے چوری کی ہے، مال چرایا ہے۔ جب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو کل کائنات جو جھوٹے قسم کے موتی ہوتے ہیں، نقلی موتی ہوتے ہیں، 2 درہم ان کی مالیت تھی جو ان کے سامان سے نکلے، جو مال غنیمت سے وہاں سے ان کو ملا تھا، یا روز کا روز جو اکٹھا ہوتا تھا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اسی طریقے سے کرکرا نام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدمتگار تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ کتنا قسمت والا آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، یہ تو جنت میں جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اس وقت اس کے اوپر ایک آگ کی چادر ہے جو اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ پھر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ آپ کی خدمت کرتا تھا، حاضر رہتا تھا، آپ کے کام کرتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس مسلمانوں کے مال غنیمت سے ایک چادر چرا لی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں، اس سے اندازہ کریں، انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو گورنمنٹ کا مال ہوتا ہے، تمام عوام کا مال ہوتا ہے، اس کا کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو کسی نبی سے تو ہے نہیں، وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی اس پبلک پراپرٹی کو، کسی دوسرے کے مال کو جو اس کا اپنا نہیں ہے، اور جتنے لوگوں کا مال ہوگا اتنے ہی وہ وبال اکٹھا کرے گا۔ جو بھی کوئی ہوگا، نبی تو کر نہیں سکتے، اس کے علاوہ قیامت تک جو بھی کرے گا اس مال غنیمت سے یا دوسرے کے مال کو، تو وہ قیامت والے دن اس مال سمیت آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، تو اللہ قیامت والے دن جو کچھ اس نے کیا وہ ہوگا، جتنی خیانت کی ہوگی اس کے برابر برابر اس کو سزا دیں گے جو اس نے کمایا، اور اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس سے زیادتی نہیں کی جائے گی، لیکن جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی۔ تو کہنے والوں کا بھی منہ بند ہو گیا، اور اگر کسی مسلمان کے ذہن میں بھی تھا تو وہ بھی یہ تھا جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق مال غنیمت تقسیم ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی نبی کی شان ہی نہیں، لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مال غنیمت کو کسی طرح تقسیم کرے اور اپنے لیے زیادہ لے لے۔ افمن اتبع، جس نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، خالص اللہ کے لیے، کمن باء بخاصۃ من اللہ، تو کیا پھر وہ ان جیسا ہو جائے گا بساخت من اللہ، کہ جس پہ اللہ غصے ہوا، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جو خلوص دل سے اللہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، اور جو دل میں مختلف وسوسے لے کے نکلا، کیا کہ لوگ بہادری سے ایسا لڑوں گا کہ لوگ مجھے یاد کریں گے، میرے قبیلے کو یاد کریں گے، یا اس کے ذہن میں کوئی مال غنیمت کی جیسے تھے منافقین، ان کے دلوں میں آ گئی۔ اگر کوئی بھی ایسی بات سوچے گا تو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کے لیے کام کرنے والا اور ایک دنیا کی شہرت کے لیے یا دنیا کے لیے مال کام کرنے والا کبھی برابر نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے وہ اس سے اللہ راضی ہے، اور جو دوسرا شخص ہے اس کے ساتھ اللہ ناراض ہے، اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکیاں کرنے والے، نیک کام کرنے والے، ان لوگوں کے کوئی پہنچ نہیں سکتا جن کے دلوں میں کوئی اور بات ہے، کوئی دنیا کی بات ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان دونوں کے اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ جو نیکیاں ہیں وہ بھی جس طرح کی نیکی کوئی کر کے لائے گا، جتنے خلوص کے ساتھ کوئی نیکی کر کے لائے گا، اس طریقے سے اس کے درجات ہیں، اور اسی طریقے سے جو گناہ کما رہے ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کے بھی درجات ہیں۔ اور سب سے جو آخری درجہ نچلا جہنم کا سب سے سخت ترین ہے، ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ اس کا درکل اسفل، وہ منافقین کے لیے جو سب سے زیادہ بدترین جگہ ہے جہنم کی، وہ منافقین کے لیے۔ کافر ابو جہل بھی اس سے اوپر ہوگا، اس سے کم درجے میں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی جگہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر بندے کی نماز مختلف ہوتی ہے۔ امام ایک ہوتا ہے، پڑھ ایک چیز رہتے ہیں۔
کس کا رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنا دھیان ہے، کتنا خلوص ہے، اس کا درجہ اور ہے، اور جو ٹکرے مار رہا ہے اس کا درجہ اور ہے، دکھاوے کے لیے آیا ہے، کسی بھی وجہ سے آیا ہے، تو ان درجات ہیں۔ واللہ بصیرم بما یعملون، اللہ تعالیٰ تو تمہارے جو اعمال تم کرتے ہو وہ تو اس کے سامنے ہے، وہ تو ان کو دیکھ رہا ہے، اس کو تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ بھی قرآن کی اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ لقد، بے شک، یقینی بات ہے، من اللہ، بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے، علی المؤمنین، ایمان والوں کو۔ الحمدللہ اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو ہمارے بعد قیامت تک ایمان والے آنے والے ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی، ان کو بہت بڑا ان پہ احسان فرمایا، ایمان والوں پہ، کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ اس نعمت کو احسان کے طور پہ یاد کرا رہے ہیں، اور اللہ کی جب نعمت ملتی ہے، اللہ جب احسان کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا حکم ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ہر ایمان والے کو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان والا امتی بنایا، یعنی امتی بھی بنایا اور ایمان بھی نصیب فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پہ، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا یہ کم ہے۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ان لوگوں کو کہ اللہ نے عطا کیا ان کو، المؤمنین، ایمان والوں کو، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اپنے خاص رسول، عظیم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرمایا، من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، وہ انسانوں میں سے ہیں، وہ قریش قبیلے میں سے ہیں، وہ انہی میں سے ہیں، ان کے اپنے ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ایک امتی اور ایک رسول، ایک پیغمبر کا ہے، اور ایک انسانیت کے ناطے ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے قرآن کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، یہ ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ یزکیہم، اور وہ پاک کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، باطنی اور ظاہری دونوں اگر اس نے صفائیاں کرنی ہے اپنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ اور ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ گھوڑا پانی پلانے پہ ایک دوسرے کے ساتھ سالوں لڑائیاں کرتے تھے، چوری ان کے ہاں جائز سمجھی جاتی تھی، زیادتی ظلم ان کے ہاں، قتل ان کے ہاں جائز سمجھا تھا۔ ان کے دلوں کو ایسا صاف کیا، ایسا پاکیزہ کیا کہ ہر چیز نکال کے، جن کو کوئی غلام اپنا بنانا پسند نہیں کرتا تھا ان کو انہوں نے بادشاہ بنا دیا، اور لوگ ان کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہو گئے، اس اخلاق کے اس درجے پہ پہنچا دیا۔ یزکیہم، ان کے دلوں کو پاک کیا، بغض، کینہ، حسد، دنیا کی بے جا محبت جتنی جو آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ان ساری چیزوں کو نکالتے ہیں۔ کیا چیز نکالتی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس قرآن کی آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور آج ان کی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہمارے علماء پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں، وہ ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو اللہ کی کتاب کے درس دیتے ہیں اور ان کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور اپنی سنت، مبارک سنت۔ حکمت سے مراد یہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پہ، اب دیکھیں جیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں، نماز کے فرائض تو ہمیں سینکڑوں دفعہ مل رہے ہیں، لیکن ہمیں پڑھنے کا طریقہ نہیں ملتا۔ یہ حکمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اوقات کا بالکل صحیح تعین کر کے، رکعتوں کا بالکل صحیح تعین کر کے، اور پڑھنے کا صحیح تعین کر کے، اور رکوع اور سجود اور قیام، جتنے بھی فرائض اور سنتیں اور واجبات نماز کے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ سب حکمتیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اور اس سے پہلے تھے، انسانیت تھی، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، آپ کی دعوت اور تبلیغ سے پہلے، پوری انسانیت جو ہے وہ گمراہی میں ڈوبی تھی، اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ آپ کی ذات مبارکہ کے ذریعے سے
اللہ نے احسان فرمایا، آپ کو ایک نعمت کی حیثیت سے ان لوگوں کو عطا فرمایا، اور لوگوں کو روشنی ملی، لوگوں کو دین ملا، لوگوں کو اللہ کی پہچان ہوئی، لوگوں کو قرآن کی پہچان ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہوئی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ بے حساب درود و سلام بھیجے جائیں، اور آپ کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی جائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔